لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کر کے لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتا دیں۔ میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت جو مختلف کتابوں میں الگ الگ جگہ لکھی ہوئی ہیں ان سب کو جمع کر کے اور صلاۃ التسبیح کی نماز کا جو طریقہ حدیث پاک میں لکھی ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سنیے گا، اچھا لگے تو فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کیجیے گا تاکہ اس نماز کی برکتیں سن کر کے لوگ اس نماز کو پڑھنے کی طرف آئیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی اہمیت کے قابل اور عظیم اجر و ثواب کی حامل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عباس، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے طور پر اور بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ یعنی خصوصاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ نماز تحفے کے طور پر اور تاکید کر کے سکھائی تھی کہ اس کو پڑھنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ، ایک مہنگا تحفہ اور ایک قیمتی تحفہ کیا میں آپ کو پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں، نفع حاصل ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل، وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ آقا فرماتے میرے چاچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک ہی بار اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں میں جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں جیسے شب برات، شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات جاگتے ہی ہیں، بڑی راتیں جو ہوتی ہیں جاگ کر کے لوگ اس رات کو گزارتے ہیں عبادت کر کے، تو ایسی راتوں میں خصوصاً صلاۃ التسبیح کو پڑھنے چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب دل میں نیکی کے حاصل کرنے کا شوق ہوگا، دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، تو پھر مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے جو ہو وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے جو فضائل ہیں، آئیے ان فضائل کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز اکیلے 10 قسم کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ حدیث پاک میں یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1297۔ صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہیں معاف ہوتی ہیں، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثال ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا حدیث پاک کے جملے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں کہ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ، جتنے انسان ہیں اس کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو بھی مغفرت ہو جائیں گی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1386۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔
یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی 1386 ہے، پہلی حدیث پاک 1298 کی تھی۔ تیسری حدیث پاک ہے کہ ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، اگر ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو نا تو وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1386 ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو وہ بھی الحمدللہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 5004 ہے۔ اور پانچویں حدیث پاک ہے کہ قطروں کی تعداد سے زیادہ بھی اگر گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 5004 ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ دنیا کے کل ایام سے زیادہ، دنیا کے کل دنوں سے زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 5004 ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس کو جب یہ نماز تلقین فرمائی، یہ نماز سکھائی، تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ بخش اور خوشخبری قرار دیا۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی بھی سعادت اس میں حاصل ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل بھی ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، صلاۃ التسبیح میں آپ 300 بار پڑھ رہے ہیں اور ایک بار پڑھنے میں جنت میں درخت لگتا ہے، یعنی ایک بار کوئی صلاۃ التسبیح پڑھے تو ان کے نام پر جنت میں 300 درخت لگتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے، تیسرا جو کلمہ ہے۔ اور جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں، تیسرا کلمہ یعنی جنت کے پودے۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ طبرانی کی حدیث نمبر 10604 ہے۔ اور اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ طبرانی حدیث نمبر 6491۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے، یہ بھی طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے۔ اور اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے، سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے۔ اور اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے۔ اور یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ اب غور کیجئے، یہ جو فضائل میں ابھی عرض کیا نا، یہ تیسرے کلمے کی فضیلتیں ہیں۔ اور تیسرا کلمہ 300 مرتبہ ایک بار صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے کہ صلاۃ التسبیح میں پڑھا جانے والا یہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے کتنی برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بزرگوں کا جو قول ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد جو حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ اور حضرت ابو عثمان ہیری جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر کے بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحہ کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اب آئیے اس کا طریقہ آپ توجہ سے، فضائل تو آپ نے اتنے سارے سنے، آپ اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ نیت کریں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یعنی یہ اتنا کافی ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کا ارادہ آپ کے دل میں ہو اور آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لیجئے، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور معمول کے مطابق اور نمازوں کی طرح ثنا پڑھیے۔
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़े। फिर 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। शुरू में 15 मरतबा याद रखिए, सूरह फातिहा और सूरह मिला करके 15 बार ये तस्बीह पढ़े। कौन सी? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुकू में चले जाइए। रुकू में जाने के बाद मामूल के मुताबिक 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़े, फिर 10 मरतबा उस तस्बीह को पढ़े। उसके बाद रुकू से उठे। रुकू से उठते हुए पहले हस्बे मामूल समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे और खड़ा होकर रब्बना वलकल हम्द कहे। फिर खड़े खड़े 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और मामूल के मुताबिक सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े। फिर सजदे में 10 मरतबा वही तीसरे कलमे को पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठे और सजदे से उठकर बैठे और बैठे बैठे 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाए। दूसरे सजदे में जाकर हस्बे मामूल पहले सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े, फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। दूसरे सजदे के बाद बैठकर मज़कूरा बाला तस्बीह 10 मरतबा पढ़े, फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाए। इस तरह एक रकअत में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी गई। इसी तरह बाकी 3 रकअतें भी पढ़ लीजिए। यूं 4 रकअतों में 75-75 करके 300 तस्बीहात हो जाएंगी। दूसरी और चौथी रकअत के कायदे में यह तस्बीहात अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़े। जी हाँ, एक तरीका तो इसका यह है। हदीस पाक में इसका एक दूसरा तरीका भी है। नियत बांधने के बाद सना पढ़े और उसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़े। एक तरीका यह भी है, यानी ये भी दोनों हदीस से साबित है। नियत बांधने के बाद सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा वो तीसरा कलमा पढ़े। फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और दूसरी सूरत की क़िरात से फारिग होने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर उन तस्बीहात को 10 मरतबा पढ़े। फिर दूसरे सजदे तक 10-10 मरतबा पढ़ता रहे जैसे बताया, और दूसरे सजदे से उठते हुए इन तस्बीहात को ना पढ़े, बल्कि सजदे से, यानी दूसरा सजदा जब मुकम्मल हो गया तो सीधे उठ जाए, उस वक्त ना पढ़े दूसरे तरीके में, बल्कि सजदे से बराह रास्त अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। इस तरीके के मुताबिक दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ने के बाद तस्बीहात की तादाद 75 मरतबा हो जाएगी। जी हाँ, बाज़ उलमाए किराम दूसरे तरीके को अफजल कहते हैं। जो बाद में मैंने तरीका बताया ना, इस तरीके को बाज़ उलमा ज़्यादा बेहतर कहते हैं और वजह फजीलत ये बयान फरमाते हैं कि चूंकि पहले तरीके में जलसाए इस्तिराहत की ज़रूरत पड़ती है और हमारे यहाँ जलसाए इस्तिराहत राजे नहीं है, यानी दोनों सजदा मुकम्मल करने के बाद हनफिया के नज़दीक बैठना नहीं है, सीधे खड़े होना है। पहला जो तरीका सलातुत तस्बीह का बताया उसमें 2 सजदे करने के बाद बैठ कर की भी 10 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है और दूसरे तरीके में नहीं है, इसलिए दूसरा तरीका जो है वो बेहतर है। सलातुत तस्बीह के सबूत पर एक हदीस आखिर में सुन लें आप। सलातुत तस्बीह सही हदीस से साबित है। जी हाँ, इमाम अबू अब्दुल्ला हाफिज निसापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में सलातुत तस्बीह वाली हदीस को जिक्र करके इस हदीस को सही कहा है। नीज हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत के तलक्की बिल कबूल से भी इस रिवायत की सिहत पर इस्तिदलाल किया है और अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर ना सिर्फ ये कि सुकूत किया है बल्कि इस हदीस के दीगर शवाहिद भी पेश किए हैं। ये बात अहले इल्म जानते हैं कि मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत पर अल्लामा ज़हबी का सुकूत रिवायत की सिहत वरना कम अज़ कम हसन होने की दलील है, जबकि इस रिवायत के शवाहिद भी अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाए हैं। मुस्तदरक में कहाँ ये अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 464 की ये हदीस पाक है। तो मिशकात में भी इस तरह की रिवायत है सलातुत तस्बीह के ताल्लुक से। बकसरत अहादीस की किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह इस नमाज का तज़किरा है। उम्मीद है सलातुत तस्बीह की फजीलत आपने यहाँ जितनी सुनी शायद कहीं सुना होगा, पूरा देख लिए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको सलातुत तस्बीह पढ़ने की खूब सादतें बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।